والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبیٰ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور ختمی مرتبت رحمت دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ دور پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس نے ہندوستان کو اپنا ایک خاص فیض عطا فرمایا۔ سلسلہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قادریت ہو، نقشبندیت ہو، سہروردیت ہو، لیکن یہ تمام سلاسل خدمت دین کے حوالے سے اسلام میں، ہندوستان میں خدمت دین کے حوالے سے یہ تمام کے تمام سلسلہ چشت اہل بہشت کے نیچے نظر آتے ہیں۔ جو خدمات شہنشاہ اور چراغ چشتیوں کی ہے وہ کسی اور سلسلے یا اور کسی بزرگوں کی وہ اس درجے کی نہیں ہے۔ بہر صورت خدمات تو سب کی ہے، لیکن اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو پلہ یا جو درجہ مشائخان چشت کو حاصل ہے وہ کسی سلسلے کے بزرگوں کو نہیں حاصل۔ بے شک حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، آج ان کی بہن بڑی بوا یا بڑی بی صاحبہ کا بی بی کتانہ کا عرس مقدس ہے، اور یہ چراغ دہلوی کی بڑی بہن ہے۔ چراغ دہلوی بھی ایک ہماگیر شخصیت ہے کہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے سجادہ نشین بھی تھے۔ آپ کو چراغ دہلوی کہا جاتا ہے، بڑا مشہور آپ کا خطاب ہے، لیکن آپ اس نے کبھی غور کیا کہ نصیر الدین محمود کے ساتھ چراغ دہلوی کیوں یہ لقب سے آپ کو مشہور یا آپ شہرت اس لقب کے حوالے سے آپ کو ملی؟ تاریخ میں آتا ہے کہ جب سلطان دہلی نے حضرت کی لنگر کے اخراجات بند کیے اور تمام شہر میں منادی کروائی کہ نظام الدین کی خانقاہ کے جو اخراجات یا جو کچھ نظر ہیں جو لوگ بھی دیتے ہیں اس کے عمرہ یا رؤوسہ یا جو کچھ سلطانی خزانے سے درگاہ نظام الدین یا درگاہ نظام الدین میں، خانقاہ نظام الدین میں جو کچھ بھی عطیہ کیا جاتا ہے اس سب پہ پابندی لگا دی جائے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے اپنے مرید نصیر الدین سے فرمایا، نصیر الدین چراغ میں تیل کی جگہ پانی ڈالو، اللہ اس پانی سے چراغ کو جلا دے گا۔ یہ مقام تھا، اس کے باعث چراغ دہلی یعنی دہلی کا وہ چراغ کہ جب امام حرم امام یافی کے سامنے مخدوم جہانیاں جہاں گشت حاضر ہوئے تو مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے امام یافی نے فرمایا کہ ہند کے دہلی میں ایک چراغ رہتا ہے جسے نصیر الدین محمود کہتے ہیں، اس کی بتاؤ کیا خبر ہے؟ تو جب مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے ان کے بارے میں عرض کیا تو فرمانے لگے امام حرم کہ اے جہانیاں جہاں گشت، جایا کرو اور چراغ دہلی سے فیض لیا کرو، اور یہاں تک کہ جو بھی جاتا اس کو نصیحت فرماتے کہ جا کر نصیر الدین کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ نصیر الدین کے پاس وہ تبرکات چشتیہ ہے جو ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جاؤ اور دہلی میں نصیر الدین سے، چراغ دہلی سے اکتساب فیض کرو، اس لیے کہ اللہ نصیر الدین کے حوالے سے تمہارے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔
اس کی بڑی بہن جنہوں نے نصیر الدین کی تربیت کی اور تربیت فرما کر دہلی روانہ کیا، آج یہ ان کی مقدس بارگاہ ہے، ان کا عرس ہے. اسی لیے میں نے سوچا کہ زمین پر بیٹھوں وہ زیادہ بہتر رہے گا بنسبت کرسی کے، اس لیے کہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کی جا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، دیکھیے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو بندگان ہیں، خاص بندگان ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ اگر اپنی جگہ قائم ہے تو قائم ہے، ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. خواہ شاہ ہند ہو یا سلطان ہو یا کوئی وزیر ہو، وہ سب کے سب اس کے قدموں میں نظر آتے ہیں. دنیا کیا ہے، اس کا جاہو جلال کیا ہے، اس کی رونق کیا ہے، پیسے اور ہیرے جواہرات کیا ہیں، یہ سب اللہ کے ولیوں کے قدموں کی ٹھوکر میں ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں، نہ ان کو کوئی غم ہے. سلطان قطب الدین مبارک شاہ کا زمانہ تھا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی کی مسند پہ جلوہ فگن تھے. تو قطب الدین جو بڑا آپ سے حسد رکھتا تھا، بڑا جلتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ نظام الدین کے دربار میں یا نظام الدین کی خانقاہ میں اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے شہر دہلی کا نظام برہم ہو جاتا ہے. تو وہ کہلواتا تھا کہ نظام الدین سے کہو کہ اپنے ہاں آنے سے لوگوں کو روکیں، اس لیے کہ اتنا ہجوم ہو جاتا تھا بابا نظام کی خانقاہ میں کہ جس سے شہر میں ایک افراتفری پیدا ہو جاتی تھی. تو وہ حضرت کو پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ تو ازل سے رہا ہے کہ شہنشاہوں اور فقیروں کی کہاں جمی ہے. شہنشاہ اس دھارے پہ تو فقراء اس دھارے پہ، اور ملنگ اور قلندر یہ چال چلتے ہیں تو شہنشاہ اپنی ایک الگ چال چلتے ہیں. پسند نہیں کرتا تھا. تو اس نے حضرت بابا نظام کو بلایا کہ وہ ہماری خانقاہ میں آئیں. تو حضرت بابا نظام نے منع فرما دیا، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. بہر صورت آپ پر بڑا دباؤ ڈالا اس نے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، لیکن ہر دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی منع فرماتے رہے، انکار کرتے رہے. آخر کار اس نے کہا کہ چلیں ہفتے میں کم از کم ایک روز آیا کریں. حضرت بابا صاحب اس پر بھی نہیں راضی ہوئے، تو اس نے کہا چلیے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ آیا کیجئے. تو حضرت بابا صاحب اس پر بھی نہیں راضی ہوئے، تو اس نے حضرت کے خاص خلفاء اور خاص خادموں کو بلا کر یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ پیغام دو کہ دہلی کا بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے. اگر وہ نہ مانے تو میری دھمکیاں دینا، لیکن کسی بھی صورت میں اپنی یہ گستاخی نہیں برداشت کروں گا کہ میں ایک فقیر کو بلاؤں اور وہ چل کر میرے پاس نہ آئے. امیر خسرو حاضر ہوئے اور تمام خلفاء بابا کی بارگاہ میں پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے شہنشاہ وقت، اے سلطان المشائخ، اے نظام الدین اولیاء، بادشاہ کے تیور بڑے گرم لگتے ہیں، ہماری آپ سے یہ عاجزانہ گزارش ہے، دیکھیے دہلی کے تمام مشائخ اور صوفیہ اس کے پاس جاتے رہتے ہیں، تو کم از کم آپ ہی چلے جائیں تو کیا حرج ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو حضرت کا یہ جملہ سن کر جو ان کے خلفاء تھے وہ سمجھے کہ شاید حضرت جائیں گے، اور بادشاہ بھی انتظار کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ نظام الدین آئیں. شب ماہ مہینے کی پہلی رات آئی تو بادشاہ انتظار میں صحن میں چکر کاٹنے لگا کہ آج نظام الدین آئیں گے اور نظام الدین کا وہ غرور میں توڑ دوں گا کہ جو نظام الدین نے بادشاہوں کے دربار میں نہ جانے کی قسم کھائی تھی. تو جب قطب الدین مبارک شاہ آپ کے انتظار میں بیٹھا تو حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس ان کے خلفاء، ان کے جانشین یا ان کے خدام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے محبوب الہی چلیں اور بادشاہ کو آپ کا انتظار ہے. تو آپ نے اسی وقت صاف انکار کیا کہ میں نہیں جا سکتا. تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے اے سلطان المشائخ، اے بابا نظام الدین، اے سید محمد، ہمیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ کہیں سلطان آپ کو جان سے نہ مار دے، سلطان کہیں آپ کی جان نہ لے لے. آپ استغراق میں گئے اور آنکھیں اٹھا کر فرمایا خسرو، سلطان ہماری جان نہیں لے سکتا.
تاریخ کے پنے اس چیز کے گواہ ہیں کہ سلطان قطب الدین مبارک شاہ کو اسی رات اس کے جنرل خسرو خان نے قتل کر دیا۔ یہ مقام تھا حضرت خواجہ نظام الدین کا کہ جو بادشاہ ان سے ٹکرایا اس کو نیست و نابود ہونا پڑا۔ اس لیے کہ فقیر اور قلندر کا معاملہ یہ ہے کہ جب مرضی ہو اٹھتا ہے اور جب مرضی ہو بیٹھتا ہے، کوئی اس سے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا بال باکا نہیں کر سکتا۔ سلطان دہلی علاء الدین خلجی کے دور کی بات تھی کہ علاء الدین خلجی نے آپ کو بڑے ہیرے جواہرات نوازے، بڑی دولت دی، بڑی آپ کو کی خانقاہ کی خدمت کرتا رہا، پر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تو آپ ہمیشہ منع فرما دیتے تھے۔ میں یہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے اولیاء کو جو اس کے خالص بندے ہیں ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ خلجی وقت سلطان دہلی نظام الدین سے ملاقات کرنا چاہا اس نے، لیکن بابا صاحب منع فرماتے رہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ وہ نہیں آتے تو چلو کم از کم ہم ہی ان کی خانقاہ دیکھ آئیں۔ حاضر ہوا در نظام الدین پر تو خانقاہ کا چکر کاٹنے لگا، دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بابا نظام کے خانقاہ کا جو استبل ہے اس میں جو گھوڑے ہیں ان کی نال سونے کی ہے۔ تو اس کو شرارت سوجھی، بادشاہ تھا، تو اس نے ایک پیغام بھجوایا کہ کیا بات ہے کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونے اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، آپ تو فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی خانقاہ میں بھی ہیرے جواہرات ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جب یہ خبر ملی کہ سلطان کا یہ پیغام آیا ہے کہ کیا بات ہے، بادشاہوں کے بھی خزانے میں ہیرے جواہرات اور فقراء کے بھی خزانے میں ہیرے جواہرات، یہ تو بات جمی نہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس سے کہو کہ فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے سروں کا تاج ہیرے جواہرات بنتے ہیں اور نظام الدین کی درگاہ میں اس کے گھوڑوں اور اس کے جانوروں کے قدموں میں ہیرے جواہرات پڑے رہتے ہیں۔ یہ مقام تھا، یہ جہو جلال تھا، یہ رتبہ تھا کہ علاء الدین آیا تو دروازے ہی سے لوٹا دیا۔ فرمایا کہ علاء الدین سے کہنا کہ نظام الدین کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی طرف، اگر سلطان دہلی آگے کے دروازے سے آتا ہے تو نظام الدین پیچھے کے دروازے سے دہلی چھوڑ کر نکل جائے گا۔ یہ انداز تھا، انداز جہاں تھا مشائخان چشت کا، سلطان چشت کا، سلطان المشائخ کا۔ ان کے یہ نور نظر ہیں حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی۔ تو آپ نے یہ حضرت بابا صاحب کے مزاج کو اور ان کے معیار کو سمجھا؟ اتنا پائے کا بزرگ، آپ کے دور میں ہندوستان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔ محفل لگتی تو روایات میں آتا ہے کہ خانقاہ میں ایک دن میں کئی من نمک خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے فقراء اور اتنے مساکین اور اتنے درویش آپ کی خانقاہ کا لنگر کھایا کرتے تھے، کئی من نمک اس لنگر کو پکانے میں خرچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کا لنگر کبھی نہیں کم ہوا۔ دور دراز سے پورے ہندوستان سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ کا لنگر کھاتے اور چشتیہ فیضان سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے ایک جانشین حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی، کہ جن کے حوالے سے میں نے ابھی چراغ کی وہ بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نے جب آپ پر تیل اور آپ پر غلہ بند کیا تو بابا نظام نے نصیر الدین سے فرمایا کہ غم مت کرو نصیر الدین، بادشاہ نے تیل بند کر دیا ہے تو کیا، چراغ کو پانی سے جلاؤ، چراغ جل اٹھے گا۔ یہ مقام تھا، یہ درجہ حاصل تھا۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت بابا صاحب کے بہت سے خلفاء تھے، کئی سو کی تعداد میں خلفاء تھے۔ مخدوم اشرف لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ حضرت کے بہت سے خلفاء تھے، لیکن جو مقام نصیر الدین کو حاصل تھا وہ کسی اور کو نہیں حاصل تھا۔ جیسے ایک پیر کے کئی خلیفہ ہوتے ہیں، سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، لیکن اس پیر کا جانشین ایک ہی ہوتا ہے،
جو اس کی گدی پر اس کے بعد بیٹھتا ہے. اسی طرح بابا نظام کے کئی سو خلفاء تھے, اسی میں اخی سراج الدین آئینہ ہند بھی تھے جو علاء الحق پنڈوی کے پیر ہیں اور علاء الحق پنڈوی مخدوم اشرف کے پیر ہیں. اسی میں کئی خلفاء, امیر خسرو بھی اسی میں تھے, کئی تھے, لیکن حضرت خواجہ نصیر الدین یہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ جانشین بھی تھے, اور ان کو یہ جانشینی یہ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ مشیت الہیہ کے بنیاد پر حاصل ہوئی تھی. ایک دن امیر خسرو کو بابا صاحب نے بلایا اور نصیر الدین چراغ دہلوی کو بلایا اور فرمایا کہ نصیر الدین اور خسرو دونوں بو علی شاہ قلندر کے پاس جاؤ, جو ایک اپنے وقت کے قلندر تھے, پانی پت میں رہتے تھے, بڑے مجذوب اور قلندر صفت انسان تھے. تو دونوں کو کہا کہ دونوں پانی پت بو علی شاہ قلندر کے پاس جاؤ. چونکہ امیر خسرو وزیر تھے, وزیر سلطنت تھے. امیر لفظ آپ کے امیر لفظ اسی لیے آتا ہے نام کے آگے کہ آپ ایک سلطنت میں وزارت کے درجے پر فائز تھے, یعنی منتری تھے. تو چونکہ طبیعت میں بڑی نفاست تھی تو دونوں کو بھیجا, لیکن خسرو کو نصیحت کیا کہ ابو علی ایک قلندر انسان ہیں, خسرو ان کے پاس جانا تو ذرا کم بولنا اور ادب کے ساتھ بیٹھنا. چونکہ شاعر مزاج بھی تھے تو حضرت بابا نظام کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ وہاں پر بھی اپنی گفتگو جس طرح وہ میرے ساتھ بے تکلف ہیں, کہیں ابو علی قلندر پانی پتی کے ساتھ بنا بے تکلف ہو جائیں. تو نصیحت کر دی کہ خسرو جاؤ لیکن بہت احتیاط کے ساتھ, کم بولنا اور ادب کے ساتھ قلندر کی بارگاہ میں بیٹھنا. دونوں پہنچے تو خسرو سے پوچھا, اس وقت آپ دودھ پی رہے تھے مٹی کے پیالے میں جو کہ بڑا گندا تھا, اور ابو علی شاہ قلندر کی مونچھیں اور داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی اور کپڑے پہ غبار تھا, گندی حالت, مٹمیلی حالت میں تھے اور دودھ پی رہے تھے. دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا بیٹھو. جب بیٹھے تو خسرو سے کہا, ہاں میاں تمہارے پیر اور کا کیا حال ہے؟ سنا ہے تمہارے پیر کا بڑا شہرہ ہے, اور اس کی خانقاہ کا بھی کیا حال ہے؟ سنا ہے کہ بڑے فقراء اور مساکین اس کی خانقاہ میں کھانا کھاتے ہیں. تو امیر خسرو چونکہ شاعر تھے, شاعری کے مزاج میں کہنے لگے کہ میرے پیر کی خانقاہ میں گھوڑے ہیں, چاند و صورت ہیں, چاند و سورج ہیں, ہیرے جواہرات ہیں, دنیا کے ہر ناز و نعم ہیں, ہر نعمتیں اللہ نے دی ہے. تو آپ نے مسکرا کر پھر نصیر الدین چراغ دہلوی کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے, اچھا نصیر الدین تم بتاؤ تمہارے پیر کا کیا حال ہے اور اس کی خانقاہ میں کیا کیا ہے, کیسی ہے اس کی خانقاہ, کیسی چل رہی ہے؟ تو نصیر الدین نے فرمایا, حضور آپ کی دعا لینے آیا ہوں, پیر صاحب کی خانقاہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہیں, اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے ہم اس سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. تو اس پر بابا مسکرائے, اور وہ جو دودھ کا پیالہ تھا ابو علی قلندر, مرد قلندر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ وہ مرد قلندر ہوتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو یہ وہ مرد قلندر ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ دودھ کا کٹورا امیر خسرو کو دیا. تو امیر خسرو چونکہ منتری تھے, وزیر تھے, طبیعت میں بڑی نفاست تھی, تو آپ نے فرمایا حضور الحمدللہ پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو پھر مسکرا کر آپ نے نصیر الدین کو دیا. تو نصیر الدین نے وہ جو پیالہ تھا دودھ سے بھرا ہوا اسے پی لیا. اس پر ابو علی قلندر فرط مسرت سے کہنے لگے کہ نظام امیر خسرو کو پسند کرتا ہے پر اللہ نصیر الدین کو پسند کرتا ہے. اور دونوں جب بارگاہ نظام الدین میں اللہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو, یہ جملہ تھا. تو جب دونوں بارگاہ نظام میں, بارگاہ شیخ میں آئے تو آپ نے جب یہ واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا, جس طرح میں خلفاء اور جانشین کا فرق سمجھا رہا ہوں, خلیفہ تو اس وقت نصیر الدین بھی تھے اور خلیفہ امیر خسرو بھی تھے. تو بابا نظام کہنے لگے کہ خسرو طبیعت تو یہ تھی کہ جانشین تجھ کو اپنا بناؤں, لیکن رب کی مرضی یہ ہے کہ نصیر الدین بنے. تو اتنا پائے کا بزرگ آپ یہ جو چشتیت نظام دیکھ رہے ہیں, اب یہ سب کے سب چشتیت خلفاء سے ہے, جانشینی سے نہیں ہے. اس لیے کہ نصیر الدین وہ جانشین تھے کہ جنہوں نے اپنے ساتھ تمام تبرکات چشتیہ کو دفن کر لیا تھا. یعنی جو سلسلہ خواجہ عثمان ہارونی سے چلا,
جو سلسلہ خواجہ غریب نواز سے چلا، جو قطب الدین بختیار کاکی سے چلا، جو بابا فرید الدین گنج شکر سے چلا، جو بابا نظام سے، اور اس کے بعد نصیر الدین پر وہ سلسلہ ختم ہوا، یعنی کہ آپ خاتمِ خواجگان چشت کہلائے۔ آپ نے وہ تمام تبرکات اپنے ساتھ دفن کر لیے اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں کسی کو اہل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنے بعد جانشین بناؤ۔ تو نصیر الدین کو آپ سوچئے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس درجے تک کب پہنچتا ہے کہ جب اس کی تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی ہو۔ دیکھیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں اپنا ہاتھ دینے سے انکار کیا تھا؟ اس لیے کہ حسین کا وہ ہاتھ تھا جو کملی والے آقا کے ہاتھوں میں پہلے ہی بیعت کر چکا تھا۔ حسین کا یہ ہاتھ کبھی علی کے ہاتھ پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں گھوما تھا۔ حسین کا وہ ہاتھ تھا جو حسن کے ہاتھوں میں پہلے ہی موجود تھا۔ تو حسین کب ان ہاتھوں کو اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے سکتے تھے؟ تو تربیت کا